آج ہم ایک اور مرزا غالب کا خط پڑھیں گے جو کہ انہوں نے اپنے شاگرد اور اپنے بہترین دوست جو ان کے بہت نزدیک تھے ان کو لکھا۔ مرزا ہر گوپال تفتہ کے نام۔ خط شروع کس طرح کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں نور نظر و لخت جگر مرزا تفتہ۔ آگے دیکھیں غالب ڈائریکٹ جو ہے اپنے مدعے پر آ جاتے ہیں، کوئی مطلب بناوٹی الفاظ خط شروع کرنے سے پہلے القاب آداب یہ وہ سب مرزا غالب ان سب سے جو ہے مرزا غالب کے جو خطوط تھے ان سب چیزوں سے دور تھے۔ وہ ڈائریکٹ جو ہے مطلب براہ راست اپنی بات کو شروع کرتے تھے اور فرینکلی طریقے سے، اگر میں آپ کو انگلش میں بتاؤں، فرینکلی طریقے سے، دوستانہ طریقے سے بات شروع کرتے تھے کہ پڑھنے والا جو ہے اپنائیت محسوس کرتا تھا اور ان کے خطوں کا جو ہے وہ انتظار کرتا تھا۔ اور مرزا غالب بھی خود پر فرض سمجھتے تھے کہ وہ ہر خط کا جواب جو ہے وہ وقت پر دیں۔ کیا کہتے ہیں؟ شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں تم کو معلوم رہے کہ رائے صاحب مکرم و معظم رائے امید سنگھ بہادر یہ رقعہ تم کو بھیجیں گے۔ کہتے ہیں تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو رائے صاحب ہیں مکرم و معظم مطلب قابل عزت ہے، وہ امید سنگھ بہادر یہ رقعہ جو ہے تم کو بھیجیں گے۔ تم اس رقعے کو دیکھتے ہی ان کے پاس حاضر ہو جانا۔ کہتے ہیں یہ جو ہے تم کو رقعہ بھیجیں گے، مطلب خط بھیجیں گے، تم یہ رقعہ جو ہے پڑھ لینا اور جو ہے فوراً جو ہے ان کے پاس جو ہے حاضر ہو جانا، اور جب تک وہ وہاں رہے تب تک حاضر ہوا کرنا۔ اور کہتے ہیں جب تک وہ وہاں رہے تم ان کے پاس جایا کرنا، تب تک حاضر ہوا کرنا، اور دستمبوں کے باب میں جو ان کا حکم ہو بجا لانا۔ اب یہ دستمبو کیا ہے؟ یہ دستمبو جو ہے یہ کتاب ہے مرزا غالب کی جو کہ فارسی میں ہے، فارسی میں یہ لکھی گئی تصنیف ہے۔ یہ جو ہے کتاب لکھی گئی، اس میں کیا لکھا گیا؟ 1850 سے لے کر 1857 تک کے جو حالات ہیں جو وہ دستمبوں میں جو ہیں وہ درج ہیں۔ یہ کتاب فارسی میں ہے۔ اچھا اس کتاب کا ترجمہ بھی ہوا، میں آپ کی معلومات میں مزید اضافہ کر دوں کہ اس کا فارسی سے اردو میں ترجمہ ہوا جو کہ 1858 میں یہ جو ہے یہ کتاب جو ہے پہلی بار شائع ہوئی۔ 1858 میں یہ کتاب شائع ہوئی اور اردو میں جو ہے اس کا ترجمہ بھی ہوا۔ وہ کب ہوا بھئی؟ وہ کس نے کیا ترجمہ؟ وہ ترجمہ کیا خواجہ احمد فاروقی نے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس دستمبو کتاب جو کہ فارسی میں ہے اس کا اردو میں ترجمہ کیا خواجہ احمد فاروقی میں، اور پہلی بار یہ کتاب چھپی 1858 میں۔ اور اس میں کیا درج ہے؟ اس میں اس میں کتاب میں کیا ہے؟ اس میں 1850 سے لے کر 1857 تک کے جو حالات تھے اس وقت کے انگریزوں کے ساتھ یا مرزا غالب کے یا اس وقت کے دلی کے جو حالات تھے وہ سارے جو ہیں اس کتاب میں لکھے گئے ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں کہ دستمبوں کے باب میں جو ان کا حکم ہو وہ بھی بجا لانا، ان کو پڑھا بھی دینا اور فی جلد کا حساب سمجھا دینا۔ کہتے ہیں اس کتاب کا جو حکم ہو ان کو سن لینا، ان کو یہ کتاب بھی میری پڑھا دینا، اور فی جلد کا جو حساب ہے مطلب کہ وہ کس طرح یہ چھپی ہے، فی جلد پہ کیا لاگت آئی ہے، کتنی قیمت ہے، وہ ساری جو ہے ان کو بتا دینا۔ 50 جلد کی قیمت عنایت کریں گے، وہ لے لینا۔ کہتے ہیں کہ وہ 50 جلدوں کی جو قیمت ہے چھپانے کی وہ دیں گے، وہ تم لے لینا۔ جب کتاب چھپ چکے تو 10 جلدیں رائے صاحب کے پاس اندور بھیج دینا۔ اندور بھی ایک شہر تھا، ہندوستان کا شہر ہے، اور 40 جلدیں بموجب ان کے حکم کے میرے پاس ارسال کرنا۔ کہتے ہیں جب 40 جلدیں جو ان کے حکم کے مطابق میرے پاس جو ہے 40 جلدیں بھیج دینا، اور جو میں نے 5 جلد کی آرائش کے باب میں تم کو لکھا ہے، کہتے ہیں اور جو میں نے 5 جلد کی آرائش جو 5 جلدوں کی جو مطلب آرائش ہے ان کا کام ہے جو میں نے تم کو لکھا کہ یہ کرنا ہے، اور اس کا حال بھی ضرور لکھنا۔ مطلب اس کا حال کیا لکھنا کہ وہ کیا اس کام کا کیا بنا، تم نے اس کے بارے میں کیا کام کیا 5 جلدوں کا۔ ہاں صاحب 1 روبائی میرے صحب سے رہ گئی ہے۔ صحب کہتے ہیں غلطی کو، کہتے ہیں 1 روبائی میرے صحب سے رہ گئی ہے، صحب سے رہ گئی ہے، اس روبائی کو چھاپا ہونے سے پہلے حاشیے پر لکھ دینا۔ اس روبائی کو چھاپا ہونے سے پہلے مطلب چھپے جانے سے پہلے حاشیہ پر لکھ دینا جہاں یہ فقرہ ہے نئے اختر بخت، یہ جو ہے مطلب وہ کہتے ہیں یہ فقرہ لکھ دینا۔ آگے سے کہتے ہیں یہ شعر آگے سے ہے فارسی کا، جائی کے ستارہ شوخ چشمی ورزد، میں اس کا آپ کو ترجمہ بتا دوں، جائی کے ستارہ شوخ چشمی
ورزد اس کا مطلب ہے کہیں آنکھ کا تارا اور دن، کہیں آنکھ کا تارا اور دن۔ افسرا افسار و گرزن ارزن ارزد اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ارجند جوار کی گدی کا افسر ہے، ارجند جو ہے وہ جوار کی گدی کا افسر۔ خرشید ز اندیشہ جا گرد گردش سورج خیمے کے خیال سے آتا ہے، سورج خیمے کے خیال سے آتا ہے۔ بر چرخ نہ بینی، بینی کہتے ہیں دیکھنا، بر چرخ نہ بینی کہ چساں می لرزد یہ نہیں دیکھتے کہ وہ پہیے پر کیسے ہلتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ پہیے پر کیسے ہلتا ہے۔ آگے سے کہتے ہیں مطلب یہ مرزا غالب نے یہ شعر بتا دیا، ان کو کہا ہے کہ یہ فقرہ جو ہے پہلے وہاں پر لکھ دینا، ٹھیک ہو گیا۔ اور آگے سے کہتے ہیں چونکہ حاشیہ معنی لغات سے بھرا ہوا ہے تو تم اس فقرے کے آگے نشان بنا کر اوپر کے حاشیے پر ربائی لکھ دینا۔ کہتے ہیں اس فقرے کو جو ہے آگے نشان بنا دینا اور حاشیے کے اوپر جو ہے یہ جو ربائی جو میں نے بتائی ہے یہ والی، مرزا غالب کہہ رہے ہیں کہ تم یہ ربائی لکھ دینا، اور حاشیہ یمین پر جہاں اور معنی لکھے ہوئے ہیں وہاں ربائی کے لغات کے معنی خفی قلم سے لکھ دینا۔ افسر افسار گرزن بہر دو فتح جا در گردش کہتے ہیں یہ سارے مطلب مرزا غالب اب ان کو ہدایات دے رہے ہیں کہ وہ یہ جو ہے نا ربائی کے شروع میں جو ہے یہ حاشیہ لگا کر یہ تم میرا یہ ربائی لکھ دینا اور قلم سے لکھ دینا، یہ سارے الفاظ جو ہیں اس طرح مطلب تم اس کی اصلاح کر دینا، درستی کر دینا، ٹھیک ہو گیا۔ اس خط میں ہم نے کیا پڑھا؟ اس خط میں مرزا غالب مرزا تفتح کو اپنی ایک مطلب جو کتاب ہے دستمبو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ چھپ رہی ہے، اس میں یہ تبدیلی کرنی ہے، یہ تبدیلی کرنی ہے، تم یہ کر دینا، اس میں کیا اصلاح کرنی ہے، اس میں اور کیا شامل کرنا ہے، وہ کہاں پہ شامل کرنا ہے۔ مرزا غالب کا خط اس چیز پر تھا، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو خط کی سمجھ آئی ہوگی۔ جو فارسی اشعار تھے وہ اس کے بھی میں نے آپ کو جو ہے ترجمہ بتا دیا ہے۔ یہ خط مرزا غالب نے لکھا 28 اگست 1858 کو، مطلب 1858 کو یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خط 1858 میں لکھا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ان کی بھی مدد ہو جائے۔ اللہ حافظ۔